ہے کہ 20 سے زیادہ آیات حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اتری ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ۔ اس کے بارے میں حضرت سیدنا صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی آپ فرماتے ہیں کہ اذ یقول لصاحبہ، یہ جو آیت ہے اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا ثبوت ہے، اور جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے اس کے بارے میں حضرت حسن بن فضل فرماتے ہیں کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ جو ان کی صحابیت کا انکار ہوا گویا وہ قرآن کی آیت کا انکار ہوا، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ایسا بندہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانے جانا تفسیر مظہری میں ان اللہ معنا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضور نے ان کے لیے بغیر کسی فرق کے اللہ تعالیٰ کی اس معیت کو ثابت کیا ہے جو انہیں خود حاصل تھی۔ اور آگے فرمایا کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت کا انکار کیا ہے گویا اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے، اور جس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا ہے اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ سکینتہ علیہ، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی اس آیت میں فرمایا گیا نا سکینتہ علیہ، کہ یہ سکینت یہ کس پر نازل ہوئی؟ آپ فرماتے ہیں یہاں یہ جو تسکین کا نزول فرمانا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے ہے، اس لیے کہ حضور کے ساتھ تو سکینت ہر دم ساتھ رہی ہے، ہمیشہ حضور کے ساتھ سکینت رہی ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا یہ حضرت ابو بکر صدیق کی عظمت اور شان میں فرمایا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔